لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل أنه قال هذا الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل کی تشریح و توضیح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور گزشتہ درس میں ایمان کے ایک جز یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی حقیقت پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایمان کہتے ہیں ایسے یقین کو جو کہ انسان کے دل، دماغ اور اس کے سارے اعضاء پر ہمیشہ کے لیے چھایا رہے، تو اسے عربی میں ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر عظیم ہے، اور کچھ سائنس کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ رب العالمین کے عرش اور کرسی کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے۔ میرے محترم دوستو، ایمان کا دوسرا جز ہے وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر تو ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے 3 ذی شعور مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ایک تو حضرت انسان ہے جسے کہ اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا فرمایا اور اسے مٹی سے بنایا، اور انسان کا جو جسم ہے وہ مادی ہے، چھوئیں تو چھوا جا سکتا ہے، پکڑے تو پکڑا جا سکتا ہے، یہ مادی اجسام ہیں۔ لیکن 2 مخلوق ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے، اور ان میں شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، احساس بھی ہے۔ ایک تو جن، اللہ رب العالمین نے ان کو عقل بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے، اور یہ اجسام لطیفہ کے مالک ہیں۔ ان کے جو جسم ہیں ہمارے جسم کی طرح وہ مادی جسم نہیں ہوتی، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، ہاں الا یہ کہ وہ کوئی جسم نہ دھار لیں تو تبھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے یا پکڑا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مخلوق بنائی ہے جن کو کہ اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا، اور وہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی اجسام لطیفہ سے مرکب ہے۔ اور اجسام لطیفہ جس طرح کی ہوا ہے کہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہوا تو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ تو جو فرشتے ہیں تو ان کی آمد و رفت کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب تک وہ کوئی جسم نہ دھار لیں، کسی کی شکل میں نہ آئے، تب تک ان کو نہ تو چھوا جا سکتا ہے نہ تو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مطیع و فرمانبردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو اس کی تعمیل اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تعمیل میں وہ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان میں سے کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش اس دنیا میں بھیجتے ہیں،
اور اسرافیل جو ہیں یہ قیامت کے قریب سور میں پھونک لگائیں گے، اور ملکل موت کا جو کام ہے وہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف ڈیوٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور ان کی جو غذا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی، ان کی پیاس بھی مٹ جائے گی، اور ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا بھی فرشتہ ہے اور بڑے سے بڑا بھی فرشتہ ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا جو فرشتہ ہے اس کا قد ایک بالش کے برابر ہے، اور جو بڑے سے بڑا فرشتہ ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو افق ہے اس میں یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری کائنات ڈھک گئی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، اور اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو 2 پر دیے ہیں، 4 پر دیے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو 600 پر عنایت کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ منکرین حدیث ہیں، تو وہ فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے اور جنات کا انکار کرتے ہیں۔ فرشتوں کا انکار کرنا گویا کہ دین اسلام کا ہی انکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور یہ جو کچھ ہم کو ملا ہے، جو کچھ قرآن مجید اور جو کچھ احادیث نبویہ ہیں، یہ سارے کے سارے وحی کے نتیجے میں ہی ہے جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام لایا کرتے تھے۔ اگر فرشتوں کا کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ دین اسلام کا انکار کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی اس نے انکار کر دیا۔ تو اور جو لوگ سر سید احمد خان اور ان کے بعد غلام احمد پرویز اور اس طرح منکرین حدیث جو ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو بھی چیز ان کی عقل میں نہ آئے اور جو چیز نظر نہ آئے تو اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ان میں سے انہوں نے جادو کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، بس یہ کہ جو نیک خصلتیں ہیں تو وہ ایک نام دیا گیا ہے ان کو فرشتے کا، جو بری عادتیں ہیں تو ان کو شیطانیت کا نام دیا گیا ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ایسا جو لوگ سوچتے ہیں یا جن کا جو یہ عقیدہ ہے، تو ایسے لوگ یہ دائرہ اسلام میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دین اسلام میں کوئی اس کا دین اسلام سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میرا محترم دوستو، اور دوسری چیز یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکتی و کتبی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، اور اس کی تعداد کتنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جو 4 کتابیں معروف ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی ہے، جسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، تو یہ ایک موجود ہے، اور دوسری انجیل جسے کہ نیو ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، تو اور تیسری ہے زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور چوتھی قرآن مجید جو کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور اب یہ جو تینوں کتابیں ہیں، تو اب ہم اس پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل کی ہے تو کیا اس طرح باقی ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ خود عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو انجیل ہے اس میں 33,000 سے زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں۔ میرے محترم دوستو، انجیل اگر چاروں انجیلوں کو ملائی جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ اتنی موٹی بنتی ہے۔ اگر اس میں 33,000 اگر وہ اس میں رد و بدل ہو چکے ہیں تو آپ ہی غور کریں کہ اس کا کوئی حرف بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو 4 انجیل آج اس دنیا میں باقی ہیں، ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ نہ تو لوقا تھا، نہ تو متی تھا، نہ تو یوحنا تھا، نہ تو یافس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان چاروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں ہے،
کوئی 90 سال کے بعد پیدا ہوا، کوئی 150 سال کے بعد پیدا ہوا، کوئی 200 سال کے بعد پیدا ہوا. تو اس طرح ان لوگوں نے یہ لکھی ہیں. اور جب قسطنطنین جو کہ روم کا بادشاہ تھا، تو جس وقت وہ تقریباً 3 صدی عیسوی میں وہ اس نے عیسائیت کو قبول کیا، تو اس کے سامنے تقریباً 83,000 انجیلیں پیش کی گئی کہ یہ سارے کے سارے انجیلیں ہیں. تو پھر اس کے حکم سے یہ سارے کے سارے انجیلیں ختم کر کے صرف 4 انجیلوں کو باقی رکھا گیا. اور اس میں بھی اگر کوئی شخص پڑھے تو جو انجیل لوقا میں اگر کوئی بات ہے تو اس کا انکار دوسری انجیل کرتی ہے. انجیل یوحنا میں الگ ہے اور انجیل لوقا میں الگ ہے، انجیل یافس میں الگ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ اقوال ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ان تک پہنچے تھے، تو انہوں نے اسے جمع کیا ہے. تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو آج انجیل ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی، ان میں سے کوئی لفظ بھی اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہ رد و بدل نہ کر دیا گیا ہو. اور ہم صرف اس بات پر اجمالی طور پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کو پڑھنا اور ان سے ہدایت حاصل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہیں. اور خود جہاں تک فوڈ کا معاملہ ہے، غذا کا معاملہ ہے، ہم جو ایکسپائر چیزیں ہیں اسے نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اگر کھائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ مستشفیٰ میں آدمی کو ایڈمٹ ہونا پڑے. تو جب آدمی غذا کے طور پر ایکسپائر چیزوں کو نہیں لے سکتا، تو جو روحانی غذا ہے تو اس کے لیے وہ ایکسپائر کتابوں کو کیسے لے سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید آنے کے بعد ان تمام کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. ہاں کوئی محقق ایسا شخص ہے جو کہ اس کی خامیوں کو لے کر وہ جو ان تورات و انجیل کے مبلغین ہیں تو ان کے خلاف اگر وہ کوئی ایکشن لینا چاہے یا ان سے کوئی بحث اور مناظرہ کرنا چاہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ محققین ہیں. اگر اس کے جو کچھ نقائص ہیں تو اس کو اگر وہ پریپیئر کر کے اور اسے لوگوں کو بتانے کے لیے اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ ایک عام مسلمان کے لیے اس کا پڑھنا بھی ناجائز. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور ایسے آپ سرخ ہو گئے کہ گویا کہ آپ کے رخ مبارک پر انار کا رس چھڑکا گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غصے سے سرخ ہو رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، یا عمر لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. کہ تم تو تورات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو تم سارے کے سارے راہ حق سے بھٹک جاؤ. اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وصاہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے تو سوائے میری اتباع کے ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں. تو میرے محترم دوستو، اس سے پتا چلا کہ تورات کو یا انجیل کو یا کوئی زبور کو اور کوئی دیگر جو بھی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، تو ان کا پڑھنا ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ بالکل ناجائز ہے. اور صرف قرآن مجید ہے ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم ثواب کی نیت سے پڑھیں اور اسے طلب ہدایت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی آسمانی کتاب سے ہم طلب ہدایت کے لیے استفادہ ہرگز نہیں کر سکتے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی سب سے کامل ترین جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر دیا اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا. اور انبیاء علیہ السلام کی جو تعداد ہے 1,24,000 ہے اور جو رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں تو ان کی جو تعداد ہے کہیں کسی روایت میں 313 بیان کی گئی ہے، کسی روایت میں 315، کسی روایت میں 317 تک یہ بیان کی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان
313 या 315 या 317 अल्लाह ताला के रसूलों में भी 5 ऐसे रसूल हैं जिनको कि उलुल अज़्म मिनर रसूल कहा जाता है। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, और हम इन तमाम पर ईमान ले आएंगे और इन तमाम के नबूवत को तस्लीम करेंगे और हम इन तमाम के ताल्लुक से ये अकीदा रखेंगे कि ये अल्लाह ताला के सच्चे रसूल थे, लेकिन हिदायत और पैरवी सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी। और अल्लाह ताला के एक पैगंबर का इनकार गोया कि तमाम पैगंबरों का इनकार। आज यहूदियों को अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया। क्यों करार दिया? इसलिए कि वो तमाम पैगंबरों को मानते हैं सिवाय 2 पैगंबरों की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इनकार करते हैं। और ईसाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए काफिर करार दिया कि वो तमाम पैगंबरों को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अगर कोई मुसलमान कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए ये कहे कि भाई हमको यहूदी बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता। या कोई ये कहे कि ईसाई लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं तो क्यों हम उनके पैगंबर को तस्लीम करें, और ये कह दिया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम किसी भी पैगंबर के ताल्लुक से कोई तफरीक नहीं करेंगे और तमाम पर बगैर किसी फ़र्क के हम ईमान ले आएंगे, लेकिन इत्तिबा और तलब हिदायत और नक्श कदम पर चलेंगे तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नक्श कदम पर हम चलेंगे। ये अल्लाह ताला के रसूल और वल यौमिल आखिर, क़ियामत के दिन पर। क़ियामत का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है और ये आप साइंसी लिहाज से भी अक़ली लिहाज से भी ये बिल्कुल बरहक दीन है। और हम हर नमाज में ये पढ़ते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, क़ियामत के दिन का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है, जिस दिन के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स ज़र्रा बराबर भी फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर ज़र्रा बराबर भी नेकी का काम किया होगा तो वो भी वहां पर पालेगा, और उस दिन जो ज़र्रे से ज़रा बुराई भी इस दुनिया में किया होगा तो वो भी उसे देख लेगा। हकीकत यह है कि ये दुनिया दारुल जज़ा बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि ये दुनिया में कोई शख्स अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए या अपने बादशाहत को बरकरार रखने के लिए लाखों लोगों को कत्ल करा देता है, और दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो कि उसको पकड़ सके। अब खुद आप देखें कि गुज़िश्ता जो यूएस का सदर था जॉर्ज बुश, तो जानी वाकर जो बुश था, तो उसने कितना जुल्म किया मुसलमानों पर, और उसकी पॉलिसियों की वजह से इस दुनिया में 20 लाख से ज्यादा इंसान कत्ल किए, और आजकल बाराक ओबामा भी वही कर रहा है। इनकी पॉलिसियों के सबब लाखों लोग इस दुनिया से कत्ल किए जा रहे हैं और इस दुनिया में मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, और दुनिया की कोई ताकत इनसे कोई बदला ले नहीं सकती। और इस तरह कई ऐसे बादशाह हैं जो कि अपनी बादशाह के क़ियाम के लिए हुक्मरान हैं, अपने हुकूमत के क़ियाम के लिए। आप देख रहे हैं कि सीरिया में क्या क्या नहीं हो रहा, और इससे पहले लीबिया में क्या क्या कुछ नहीं हो चुका। तो कोई आदमी लाखों लोगों को कत्ल कर देता है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो कि उसे पकड़ सके और उसे सजा दे सके। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे ही उसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ियामत का दिन रखा है कि जहां के ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स से पूरी सख्ती के साथ उसका हिसाब लिया जाएगा, और दुनिया की कोई ताकत उसकी मदद नहीं कर सकती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1990 में सोवियत यूनियन बिखर गया तो उसके कई ममालिक आज़ाद हो गए। उसमें से एक रोमानिया भी एक मुल्क था जिसका सदर चोशिशको, जिसने कि अपने तकरीबन 30 साल इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने कत्ल किया। जिस वक्त वो गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने कहा कि भाई इसने 1 लाख आदमियों को मारा है, तो इसलिए हम 1 लाख गोलियां इसके जिस्म में मारे। तो चुनाचे 1 लाख गोलियां उसके जिस्म में मारी गई,
اور اس کے لاش کا عالم یہ تھا کہ لاش تو نظر نہیں آ رہی تھی، گولیاں ہی گولیاں اس کے جسم میں پیوست تھی۔ اگر لاکھ انسانوں کے قتل میں اگر ایک انسان کو لاکھ گولیاں ماری جائیں تو صرف وہ ایک انسان کے قتل کا بدلہ ہو سکتا ہے، باقی جو 99,99,999 لوگوں کا جو قتل ہے تو اس کا تو بدلہ انہوں نے نہیں لیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ یوم جزا رکھا ہے، جسے کہ قیامت کا دن کہتے ہیں، اور جس وقت وہ آئے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین پھر ان کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور ہر ایک کا اللہ رب العالمین بالتفصیل اس کے اعمال کا حساب لے گا، اور دنیا کا طاقتور سے طاقتور ترین انسان بھی وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس، مجبور اور ننگا کھڑا ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہر ظالم سے اس کے ظلم کا برابر بدلہ لیں گے، اور جو آدمی اس دنیا میں کتنا بھی قسم پرس تھا، کتنا بھی مظلوم تھا، اللہ رب العالمین ظالموں سے اس کا پورے کا پورا انصاف اور حق اسے دلائیں گے، اور یہ اسی کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ تو اس پر بھی ہم کو ایمان و یقین رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور روز حساب اللہ رب العالمین قائم کرے گا، اور اس روز حساب میں ہر انسان سے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا بھرپور جائزہ لے کر، اگر کوئی جنت کے لائق ہے تو جنت میں بھیجے گا، اگر دوزخ کے لائق ہے تو دوزخ میں بھیجے گا۔ اور پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی تقدیر لکھ دیا ہے تو اسی کے حساب سے انسان کا رزق اسے ملے گا، اس کی عمر بھی اسی سے ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے نصیب میں جو بھی لکھا ہے اسے ملے گا، اور جو نہیں لکھا ہے اسے وہ نہیں ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صابر و شاکر رکھنے میں تقدیر پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ کبھی تم سے چوکنے والا نہیں تھا۔ انسان کو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی محنت کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کیا اسے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کہاوت بھی ہے کہ خدا مہربان تو گدا پہلوان، کہ اللہ رب العالمین کی عطا و بخشش ہو تو اللہ رب العالمین نے روزی کو نہ تو عقل پر رکھا ہے، نہ تو علم پر رکھا ہے، نہ تو تقوی پر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ رکھا وہ انسان کی تقدیر پر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی یہ تقدیر بنائی ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین نے انسان کی غذا کا، اللہ رب العالمین نے اس کی عمر کا، اور باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی پر اس کا دار و مدار رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ اسی لیے ملی ہے کہ وہ پیدا ہی تمہارے لیے کی گئی تھی۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تم سے چوک گئی وہ اس لیے چوکی ہے کہ وہ تمہارے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، وہ تم کو کبھی ملنے والی ہی نہیں تھی۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ فائل اس طرح پیش نہیں کی، اگر کسی کے واسطے سے میں یہ کیا ہوتا تو شاید مجھے نوکری مل جاتی، یا میرا وہ پلان کامیاب ہو جاتا، یا وہ مجھے مل جاتا، یہ مجھے مل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لَوْ يَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر مگر کی جو بات ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ انسان محنت کرے خیر کے لیے، اور اس کے بعد جو کچھ اسے ملتا ہے تو اس پر وہ راضی ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے محنت کی، مزدوری دینا تیرا کام ہے، تو نے جو کچھ دیا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل کرنا ہے یہ بہت بڑی کامیابی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہتے تھے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ دیا، چاہے تکلیف دی، چاہے بیماری دی، چاہے مصیبت دی، چاہے دنیا دی، چاہے تو نے روزی نہیں دی، دیا تو تیرا شکر ادا کیا، اگر نہیں دیا یا اللہ تجھ سے کوئی گلا و شکوہ نہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام جو رضا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں کو ہی حاصل ہو سکتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، یا اللہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میرے مالک اس سے میں خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے میرا شکر بجا لایا تو میں تم کو اور زیادہ دیتا جاؤں گا، اگر تم نے میرے ناشکری کی ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. تو میرے محترم دوستو، تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو صابر و شاکر بنا دیتی ہے. اور جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کی قسمت پہ لکھ رکھا ہے تو محنت مزدوری کر کے جو کچھ اسے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا میں شکر گزار ہوں کہ میں نے محنت کیا، تو نے مزدوری دے دی، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو حقیقت میں ایسا شخص دنیا کا سب سے مالدار انسان. آپ علیہ السلام نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے تو تم اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو کچھ حالات جد و جہد ہے، قد و کاوش ہے، محنت مزدوری ہے کرے، اور اس کے بعد جو کچھ ملے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی مجھے ملا. اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہو جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو تب بھی ہمارے جو بزرگان دین تھے اور ائمہ دین ائمہ حدیث رحمہم اللہ تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تقریباً 30 سال تک آپ کو جیل میں رکھا گیا اور ہر دن کوڑے برساتے گئے. جس وقت پہلا کوڑا پڑتا تو کہتے بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑتا تو کہتے الحمدللہ، تیسرا کوڑا پڑتا تو کہتے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی پیش آئے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھ رکھا. یہ باتیں اللہ رب العالمین نے، یہ محن، یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دی تھی، تو اور آج یہ ہو رہی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بندے کے ایمان کو زائل ہونے سے بچاتی ہیں اور اسے رب کا صابر و شاکر بنا دیتی ہے. تو میرے محترم دوستو، اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں پیش آ رہا ہے تو اور جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور اس پر انسان کو ایمان و یقین رکھنا چاہیے. تو یہ 6 باتوں کا نام ایمان ہے. میرے محترم دوستو، اب یہ بات کہ کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ایمان چھپا ہوا رہتا ہے اور جو اسلام ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. میرے محترم دوست، حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے ایمان افضل ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ جو بھی ظاہر اسلام ہے آپ اس پر عمل کریں. لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا. چاہے آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا منافقت میں تو کر رہے ہیں یا اور کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے کہنے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں اور کوئی شخص آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، کوئی آپ کا مال ظلم سے چھین نہیں سکتا، اور کوئی شخص آپ پر غیر مسلموں کا کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ذلك اسم مني دماؤهم واموالهم وحسابهم على اللہ، کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. اس وقت وہ کہہ دیں تو ان کے مال اور ان کے خون مجھ سے محفوظ ہیں اور ان کے باقی جو اعمال ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. منافقین یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ ظاہر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نماز روزہ کرتے تھے، لیکن اسلام کے خلاف سازشیں بھی کیا کرتے تھے. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ آپ کو بڑا برا بھلا کہتا ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ اسے قتل کرا دیجیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوہ فإن الناس یقولون ان محمدا یقتل اصحابہ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اگر میں اسے قتل کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتے ہیں،
क्योंकि दुनिया उसे मुसलमान समझ रही है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है। तो जब बंदा जब मुसलमान बन जाता है तो इस्लाम के अहकाम उस पर लागू हो जाते हैं, लेकिन वो ईमान के दर्जे पर फाइज नहीं होता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बदवियों के ताल्लुक से कल परसों जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो लोगों से कहते थे हम तो मोमिन हो गए, हम तो मोमिन हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि ये बदू लोग कहते हैं कि हम लोग मोमिन हो गए। आप कह दीजिए तुम अभी मोमिन नहीं हुए हो बल्कि मुसलमान हुए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर रासिख नहीं हुआ है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान किससे रासिख होता है? अरकान इस्लाम पर अमल करने से रासिख होता है। आप पूरे इखलास के साथ अगर इन पांचों चीज़ों पर अमल करेंगे तो ईमान आपके दिल के अंदर रासिख होगा। और ईमान तीन चीज़ों का नाम, ईमान तीन चीज़ों का नाम, एक तो इकरार बिल लिसान, आप ज़बान से इकरार करें। ज़बान से इकरार नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, लेकिन दिल में सच्चा समझते रहे, तो ऐसे लोग काफिर हैं। खुद अल्लाह ताला ने फिरौन व आले फिरौन के ताल्लुक से फरमाया वजहदू बिहा वस्तक़ैनतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा, इन्होंने अपनी ज़बानों से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाई हुई आयत और उनके निशानियों का इनकार कर दिया, वस्तक़ैनतहा अनफुसुहुम, लेकिन उनके दिल उसे सच्चा समझ रहे थे। तो इससे मालूम हुआ अगर कोई दिल से सच्चा समझे लेकिन ज़बान से इकरार ना करे तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है, काफिर। खुद अबू जहल ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको झूठा हरगिज़ नहीं कहता, लेकिन मेरी एक आदत यह है कि मैं किसी को अपने से ऊंचा और अपने से बड़ा तस्लीम नहीं कर सकता, और ये है कि ये आपकी लाई हुई बातें, इन पर मैं अमल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये लोग आपको नहीं झूठा कहते बल्कि जालिम अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाते हैं। और अगर कोई शख्स ज़बान से तो इकरार करता है लेकिन दिल से सच्चा नहीं समझता, ऐसा शख्स मुनाफिक है। वो इकरार करने के बावजूद भी मुसलमान नहीं है बल्कि वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु आलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला भी अच्छी तरह जानता है कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, और अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। यानी ज़बान से इकरार करने के बाद भी अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग झूठे हैं। क्यों? इसलिए कि इनका दिल उनकी ज़बानों का साथ नहीं दे रहा। और अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही ज़बान से भी देता है, दिल से भी सच्चा समझता है, लेकिन अमल नहीं करता, जिस तरह की आज उम्मूमन मुसलमानों की हालत है, तो ऐसे लोग फासिक व फाजिर हैं। अगर उनके गुनाह हुदूद को छू लेते हैं तो हुदूद अल्लाह ताला के जो हुदूद है उन पर कायम किए जाएंगे, हुदूद को नहीं छूते तो उनका मामला अल्लाह ताला की तरफ है कि अल्लाह ताला चाहे तो उनको अजाब दे, चाहे तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ईमान जो इन तीनों चीज़ों से बनता है, एक तो ज़बान से इकरार करना, दिल से सच्चा समझना, और फिर अपने आज़ा से उस पर अमल करना। अमल करने से ये तमाम चीज़ों से ईमान इंसान के दिल के अंदर जागुज़ी होता है। और जैसे जैसे आप ताअत करेंगे, अल्लाह ताला की इताअत बजा लाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे, दीन ईमान पर जितना ज़्यादा अमल करेंगे तो ईमान आपका उतना ही बढ़ेगा, और जितना आप दीन से दूर हो जाएंगे, ईमान की बातों से आप दूर हो जाएंगे, तो उतना ही ईमान आपका घट भी जाता है। तो ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ईमान और इस्लाम के ताल्लुक से कुछ बातें थी जो कि आप हज़रात के सामने बयान की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाक़ुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह कल बाद नमाज इशा कुर्तुबा में माहाना इज्तिमा है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।